لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرنا۔ اللہ کے نیک بندے ہیں، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، وہ بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا نماز قائم کرنا، بیٹا بھلی بات کا حکم دینا، بیٹا بری بات سے روکنا۔ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اور جو حالات آئے اس پر صبر کرنا، ہٹنا نہیں کام سے، یہ بڑی ہمت کے کام ہے یہ۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹا کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ میں نے کہا یہ حقوق کی جگہ ہے، تو حق کیا کہ حق یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ۔ ہر آدمی کی ذات کا اس کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین سکھاوے، ایمان سکھاوے، سب سے پہلا حق ہے۔ ایسا ایمان سکھاوے اپنے آپ کو کہ وہ ایمان اسے اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے اور اللہ کے حرام سے بچاوے۔ ایسا ایمان بنانا یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذات کا حق ہے اس کے اوپر کہ اپنے آپ کو ایسا ایمان بناوے اپنا کہ جو اسے اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے، اللہ کے حرام سے بچاوے۔ اور اس سے آگے یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا ایمان سکھاوے جو اسے اللہ تعالیٰ کے حکموں میں قربانی دینے کے لیے تیار کرے کہ میں اللہ کے حکموں کے لیے قربانی دوں گا اور اللہ مجھے سرفراز کرے گا، تو سچا ایمان بنتا ہے۔ اولئک هم الصادقون، کہ جنہوں نے ایمان بھی لائے اور جو ایمان لا کر کے پھر ان میں کوئی تردد نہیں ہوا، جان مال بھی لگائی کہ یہ سچے ہیں۔ تو ایمان کی سچائی کا دار و مدار یہ اطاعت بھی آوے، قربانی بھی آوے، ایمان کے سچ ہونے کا دار و مدار بتایا۔ یہ حق ہے کہ اپنے آپ کو ایسا ایماندار بناوے، اپنی ذات کا حق۔ پھر متعلقین کا حق، پھر جن جن سے جو تعلقات ہیں، جتنے تعلقات اتنے حقوق، جتنے تعلقات ان کے حقوق۔ کیا حق ہے؟ احسان کا حق ہے اور ایمان کا حق ہے۔ ایمان کی بات بتاؤ، احسان کا سلوک کرو۔ یہ تعلیم کا اجمال ہے، مجمل اور مختصر۔ ایمان کی بات، احسان کا سلوک، ایمان کی بات، احسان کا سلوک۔ بیچ میں ایک بات اور ہے، اور بیچ میں کیا کہ انصاف کرو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیں گے۔ جو اپنے لیے پسند کرو گے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو گے، جو اپنے لیے ناپسند کرو گے وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو گے، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ تو ایمان کی بات، انصاف کا برتاؤ، احسان کا سلوک، یہ محمد رسول اللہ۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت قائم ہوگی تو لوگوں میں ایمان آئے گا اور لوگوں میں انصاف آئے گا۔ انصاف کرنا ہر وقت ایسا ہے جیسا ہر وقت ذکر کرنا۔ غفلت کسی وقت میں بھی جائز نہیں، انصاف کے خلاف ظلم کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ یہ ہماری دعوت، یہ تو ایک بہت معجون مرکب کی طرح سے، اس میں کتنی خیر چھپی ہوئی ہے۔ یہ صرف چلے کا نام نہیں ہے، یہ چلہ تو ان ساری خیر کو جمع کرنے کے لیے نقل و حرکت کا نام ہے۔ ہم ایسی محنت کریں گے کہ یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تاکہ محمد رسول اللہ والی بات سامنے آ جائے۔ ایمان بھی آیا، انصاف بھی آیا، احسان بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ کو احسان پسند ہے، ہمیں احسان کا حکم دیا۔ اور احسان کہ احسان، برائی کے جواب میں احسان، عظمت کی بات کہ برائی کے جواب میں احسان کرو۔ کسی نے برائی کی ہے تو اس کے جواب میں کیا کیا جائے گا؟ اس کے جواب میں احسان کیا جائے گا۔ یہ علم و ذکر کی تلقین ہے جو محمد رسول اللہ کے ذریعے سے آیا۔ محمد رسول اللہ تمام نبی علوم لے کر آتے ہیں، علوم اور طریقے لے کر آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم وحی کے ذریعے سے آوے اس کو نافذ کیا جاوے، اور اسے نافذ کرنے کے لیے طریقے دیے گئے ہیں۔ اس لیے اس محنت میں نبی والے طریقے زندہ کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے عبادت میں بھی نبی کے طریقے اور مخلوق کے ساتھ کی معاشرت میں بھی نبی کے طریقے۔ جب محمد رسول اللہ والی بات میرے دوستوں وجود میں آئے گی تو پھر حق تعالیٰ شانہ جو ہے اپنی قدرت کو ہمارے ساتھ کریں گے، کیونکہ اللہ کی سنت ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ نبی کی سنتیں وجود میں آئی۔ نقل و حرکت نبی کی سنت ہے، نفر سفر نبی کی سنت ہے، ایمان احسان کو پھیلانا کہ نبی کی سنت، اور جو اسباب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کو اس محنت پر قربان کرنا کہ یہ نبی کی دعوت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ جب مسلمان اپنے اسباب کو اللہ کے دین کے لیے لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کی برکتیں ان کے اسباب میں دیں گے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب مسلمانوں کے اسباب، جان کے، مال کے، عقل کے، فہم کے، فکر کے، یہ سب اسباب اللہ نے دیے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، یہ اسباب اللہ تعالیٰ کے حکموں کے لیے لگیں گے، نبی کے طریقوں کو زندہ کرنے پر لگیں گے، تو حکموں کی جو برکتیں ہیں وہ ان اسباب میں آئے گی۔ زندگی لگاوے گا، زندگیوں میں برکت آئے گی، مال لگے گا، مال میں برکت آئے گی۔ یہ نقد فائدہ ہے اس کا
کہ مسلمان کو برکت بھی دی جائے گی، بدلہ بھی دیا جائے گا. بدلہ موت کے بعد ہوگا اور برکت دنیا میں بھی ہوگی اور موت کے وقت میں بھی ہوگی. اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. میرے موت میں برکت دے، موت کے بعد میں ہی برکت دے. موت آسان ہو گئی کہ برکت ہو گئی.